علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، یوں تو ماہ رمضان المبارک پورا مہینہ ہی رحمت و بخشش اور برکت و کرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی بندہ مومن کے لیے آخرت کی کھیتی بنانے کے لحاظ سے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کا آخری عشرہ یہ تو بہت ہی زیادہ رحمت و برکت والا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں خاص طور پر اللہ جل شانہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے صرف میری ہی امت کو عطا فرمائی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو لیلۃ القدر عطا نہیں کی گئی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی عظیم رات ہے۔ اس رات میں قرآن بھی اترا، اور اس رات میں جبریل امین اترتے ہیں اور فرشتوں کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں، اور جبریل امین کا اترنا، فرشتوں کا اترنا، یہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کا حوالہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو آج آنے والی شب ہے وہ 21ویں شب ہے، اور اس طرح سے 23ویں شب، 25ویں شب، 27 اور 29ویں شب یہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اور ان طاق راتوں میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ شب قدر عطا کیوں کی گئی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پہلی امتوں کی عمریں دکھائی گئی کہ ان کی عمریں کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ وہ دنیا میں
100 200 400 500 سال تک جیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگلی امتوں کی عمریں دیکھی فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اگلی امتوں کی عمروں کے مقابل میں اپنی امت کی عمروں کو کم پایا کہ یہ 60 62 65 سال کی عمر جو عام ایوریج ہے حدیث پاک کی روشنی میں اس امت کی، تو وہ 200 500 سال کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی عمر ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، اللہ یبلغ من العمل مثل الذی بلغ غیرهم فی طول العمر، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اگلی امتیں لمبی عمروں کی وجہ سے جتنا زیادہ عمل کر پائی، میری امت تو اتنا عمل نہ کر پائیں گی، چونکہ ان کی تو عمریں ہی کم ہیں۔ جب محبوب علیہ السلام کے دل پاک میں امت کے حوالے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ امت کم عمری کی وجہ سے زیادہ عمل نہ کر سکے گی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا کہ اب یہ ایک رات عبادت کرے گی تو انہیں 1000 مہینوں یعنی 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو عمریں کم ہوں گی مگر پھر ثواب اگلی امتوں سے بھی زیادہ ہی رکھا ہے۔ اسی طرح سے شب قدر عطا کیے جانے کے حوالے سے ایک دوسری روایت بھی ابن جریر کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک فرد کا ذکر فرمایا، اور وہ ایسا تھا کہ جس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ فعجب المسلمون من ذلک، تو صحابہ کرام جن کے سامنے ہمارے آقا علیہ السلام یہ بیان کر رہے تھے انہیں تعجب ہوا کہ 1000 مہینوں تک یہ مسلسل جنگ میں رہے، اللہ کی راہ میں لڑتے رہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو راتوں کو قیام کرتا اور صبح تک وہ عبادت میں مصروف رہتا، پھر دن کو دشمنوں سے جہاد کرتا، یہاں تک کہ شام تک جہاد میں مصروف رہتا۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَلْفَ شَهْرٍ، تو اس نے یہ کام 1000 مہینوں تک کیا، یعنی 1000 مہینوں تک راتوں کو یوں جاگ کر عبادت کی کہ وہ رات کو نماز شروع کرتا تو صبح تک عبادت میں مصروف رہتا، اور 1000 مہینے یوں گزارے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی راہ میں مصروف جہاد رہا۔ جب یہ باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ذکر کی تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اور ان کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنی لمبی عمریں ان کی ہوتی تھی، اور پھر وہ اس عمر میں اتنا زیادہ اللہ کا قرب اور نیکیاں حاصل کرتے تھے، ہماری تو عمریں بھی کم ہیں، اور پھر اس چھوٹی سی عمر میں بھی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے عبادات میں شامل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس چھوٹی سی عمر میں ان کے برابر نیکیاں کیسے کر پائیں گے؟ ان کا جذبہ بھی دیکھو۔ ادھر حضور علیہ السلام کی شان بھی یہ کہ سرکار نے بھی اگلی امت کی عمریں دیکھی تو اپنی امت کے بارے میں یہی خیال فرمایا کہ میری امت تو پھر اتنی چھوٹی عمر میں ان کے جیسا عمل نہ کر پائیں گی۔ تو عمروں کا لمبا چھوٹا دیکھ کر سرکار کو امت کا عمل یاد آیا۔ اصل چیز یہ تھی، آج لوگ زیادہ جینے کی خواہش کرتے ہیں،
میں زیادہ جیوں زیادہ جوان رہوں، کون سی دوائیں کھاؤں اور کیسے بالوں کو کالا کروں کہ کیا لگوں سے کیا لگوں، اور لمبی عمروں کے فراق میں چکر میں، یہ تو لمبی عمر ہونا کوئی کمال کی بات نہیں، عمر چھوٹی ہو مگر نیک اعمال سے بھرپور ہو، یہ اللہ رسول کے نزدیک صاحب کمال کی زندگی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ عمریں کم ہوں گی تو عمل کیسے کر پائیں گی۔ پھر سرکار نے یہی واقعہ دوسری بار صحابہ کے سامنے ذکر کیا، یہ تو 1000 مہینوں تک جہاد میں رہا، 1000 مہینوں تک راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا رہا، تو مزاج نبوت صحابہ میں ایسا منتقل ہوا کہ اب صحابہ کی بھی یہ سوچ کہ اتنی عمریں ہماری ہیں تو اب ہم نیکیاں کیسے کر پائیں گے۔ تو ان دونوں مواقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب نہ آپ غم کریں نہ آپ کی امت آپ کے صحابہ غم کریں، ہم نے عمریں اگرچہ آپ کی امت کو تھوڑی دی ہیں مگر ان تھوڑی عمروں میں ہم نے شب قدر بھی رکھی ہیں، یہ شب قدر میں جا کر عبادت کریں گے تو میں انہیں بنی اسرائیل کے اس عابد جس نے 1000 مہینوں تک راتوں کو عبادت کی دن میں جہاد کیا، اس کے اجر کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو یہ ایسی عظیم راتیں اب ہمارے درمیان جلوگر ہو رہی ہیں، کوئی غافل نہ رہے بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو تیار کریں اور اس رات کا ایک بڑا حصہ عبادت اور بندگی کے اندر گزارے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو باضابطہ اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں کہ سرکار نے شب قدر کو تلاش کیا پہلے 10 دنوں میں، بیچ کے 10 دنوں میں، پھر سرکار نے فرمایا کہ میں نے اب شب قدر کو آخری عشرے میں پایا ہے، تو اس لیے اے میری امت تم بھی آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یعنی سارا کچھ حضور نے تیار کر کے ہمیں دے دیا، ڈھونڈ کے طلب کر کے جستجو کر کے امت کے لیے کتنا آسان کر دیا۔ اب یہ آخری 10 راتوں میں سرکار نے کہا کہ آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو، اور پھر آخری 10 راتوں میں بھی سرکار نے فرما دیا کہ اب آخری 10 راتوں میں بھی تم طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس کی قدر نہ کر سکیں تو پھر ہماری قدر بھی پھر نہ کی جا سکے گی، اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں۔ اب یہ بھی 2 حدیثوں میں نے مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، اور یہ بات مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اس کا علم دیا گیا۔ بہت دھیان سے سنو، برکتیں اٹھ کیسے جاتی ہیں وہ اس کو بیان کیا ہے سرکار نے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں سرکار نے پا لی۔ اب سرکار نے خیمہ لگانے کا حکم دیا اور صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، اور سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا تاکہ تمہیں بتاؤں کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ پھر سرکار فرماتے میں نے 2 مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا فکس ہونا اٹھا دیا گیا، اس کی تعیین اٹھا دی گئی، اور مجھے پھر بلا دیا گیا کہ وہ کون سی رات تھی۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم اس کو تلاش کرو۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ فسادات، یہ بدنیتی، یہ کس طریقے سے رحمت اور برکت کو اٹھا دیا کرتی ہیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر عبادات بھی کرو، اور بھوکے پیاسے رہتے ہو تو ضرور مزاج میں کچھ اوپر نیچے ہوگا، مگر اس مہینے کو بھی تو شہر الصبر کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب لڑو گے تو وہ رحمت اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، تو برکت لینے کی نیت ہی سے اپنے آپ پر صبر پیدا کرو،
اور صبر کہتے ہی اللہ رسول کے فیصلے پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، آگے نہ بڑھنا۔ بس سرکار نے، اللہ نے یہ فرمایا، بس ہمیں آگے نہیں بڑھنا۔ تو اس لیے شب قدر کی تعیین یوں اٹھا دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے ہمیں شب قدر کے بارے میں عبادت کا حکم دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، یہ سمجھ کر اس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا کہ میں مومن ہوں، اور یہ حکم صاحب ایمان کو دیا گیا، وہ احتسابا، اور حصول ثواب کی نیت سے اس نے قیام کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اور یہ آدمی کا اپنا باطنی معاملہ ہے، کسی دوسرے کو بھی یہ حق نہیں کہ مسجد میں آ کر عبادت کرنے والے کو یہ کہے کہ یہ ریاکار ہے، یہ گھر میں کیوں نہیں پڑھتا۔ ہمیں کوئی کاشف القلوب نہیں بنایا گیا کہ ہم کسی کے ضمیر اور باطن کو جان کر کے اس کی نیتوں کا خود اعلان کرتے پھریں کہ یہ ریاکار ہے۔ ہاں، یہ آدمی کے اپنے باطن کا معاملہ ہے، اسے خود اپنی نیت ٹھیک رکھنی چاہیے، چونکہ وہ عبادت کر کے زحمت اٹھا رہا ہے تو اجر و ثواب سے محروم بھی تو نہ رہے۔ تو دیکھو، ایمان کی وجہ سے اور حصول ثواب کی نیت سے اگر کسی نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے پہلے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ ہے، اب یہ سب طاق راتوں میں اس چیز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ اس پر ہمارے دلائل بہت زیادہ ہے کہ شب قدر 27ویں ہے، جمہور کا اسی پر فیصلہ ہے، لیکن ہمیں تلاش کرنے کا بھی درجنوں حدیثوں میں حکم ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام سے تو پوچھا گیا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ کہ پورا سال کی راتوں میں عبادت کرو مل جائے گی، پورے سال کی راتوں میں عبادت کرو مل جائے گی۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے بھائی تو اس قسم کی بات کرتے ہیں، حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا گیا کہ ابن مسعود تو اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ کہا انہیں پتا تھا کہ وہ رمضان میں ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہیں، مگر اس لیے لوگوں کو اس طرح پورے سال راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیتے تھے کہ لوگ کہیں غافل نہ ہو جائیں کہ بس اب وہی فکس راتیں ہیں، اسی میں جا کر عبادت کریں گے۔ تو اس لیے ان طاق راتوں کے اندر اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر مصروف رکھنے کی کوشش کرو۔ اب اس شب قدر کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو جبریل امین فرشتوں کے جھڑمٹ میں زمین کی طرف اترتے ہیں، فرشتوں کے جھڑمٹ میں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ تعالی، ہر اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یا بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یا کسی بھی حیثیت سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ان تمام کے لیے جبریل دعائے مغفرت فرماتے ہیں شب قدر والے۔ اور ایک دوسری تفصیلی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تو وہ شب قدر میں زمین کی طرف فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں، وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ، اور جبریل امین کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے، اور وہ سبز جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کرتے ہیں۔ یہ سب کا سب ایمان بالغیب کا معاملہ ہے۔ کوئی فون کر کے نہ پوچھے کہ ذرا دیکھو وہاں جھنڈا لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، اللہ و رسول نے جو کہا ہے اسی کو مان لینا۔ تو سرکار فرماتے ہیں قدر کی رات جب ہوتی ہیں تو جبریل اترتے ہیں سبز جھنڈا لے کر
خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کرتے ہیں، اور حضرت جبریل کہ اس وقت 100 پر ہوتے ہیں، جن میں سے 2 پر ایسے ہیں جنہیں وہ صرف اس رات میں کھولتے ہیں، اور وہ کھولتے ہیں تو پورے مشرق اور مغرب کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں۔ شب قدر میں کھول کر کے سب کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جبریل امین اس رات کو فرشتوں کو ابھارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَيَحُثُّ جِبْرَائِيلُ علیہ السلام الْمَلَائِكَةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اس شب قدر میں جبریل فرشتوں کو ابھارتے ہیں تو پھر فرشتے کرتے کیا ہیں؟ فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، پھر فرشتے ہر ایسے شخص کو جو کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے اسے بھی سلام کرتے ہیں، جو بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے فرشتے اسے بھی سلام کرتے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے فرشتے اسے بھی سلام کرتے ہیں، جو ذکر میں مصروف ہے فرشتے اسے بھی سلام کرتے ہیں۔ وَيُصَافِحُونَهُمْ، صرف سلام ہی نہیں کرتے، فرشتے ان سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ فَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور پھر مسلمان شب قدر میں جو دعائیں کرتے ہیں جبریل کہتے دیکھو جو بھی دعا کرے تمہیں کھڑے رہ کر اس کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، تو فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، اور یہ کام طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے جبریل آواز دیتے ہیں معشر الملائکہ الرحیل الرحیل، اے فرشتوں کی جماعت چلو اب واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فیقولون یا جبرائیل، تو وہ سارے فرشتے کہتے ہیں پوچھتے ہیں اے جبریل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جبریل تم ہمیں لے کر آئے، ہماری ڈیوٹیاں لگائی، اب ہمیں یہ تو بتاؤ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ فیقول، جبریل کہتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ، اللہ تعالیٰ نے آج کی رات امت مصطفیٰ پر نظر رحمت فرما دی ہے۔ فعفا عنہم، انہیں بخش دیا، ان کو معاف کر دیا اللہ رب العزت نے، مگر سوائے 4 لوگوں کو۔ پوچھا گیا وہ 4 کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتے توڑنے والا، اور چوتھا کینہ پرور شخص، کہ ان 4 کی ایسی عظیم رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بارش تو ہوتی ہے مگر کہیں گھاس اگتی ہیں اور کہیں چٹیل زمینوں پر پتھروں پر پانی برس کر نیچے اتر جاتا ہے، وہاں کچھ نہیں اگتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو زرخیز زمین کی طرح رکھا تو یقیناً رحمت الہی کی بارش سے ہمارے دلوں میں بھی انوار کے پودے کھل اٹھیں گے، اور اگر ہم نے سخت دل بنا کر رکھا، نہ توبہ نہ معافی، کوئی چیز نہیں ہے، بل پتھر کی طرح ثم قست قلوبکم، جب پتھر کی طرح دل ہو گئے تو پھر بارش تو برسے گی مگر اس سے وہ پتھر کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ اس لیے شب قدر کے یہ عظیم فوائد ہے، شب قدر کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کرو اور اس رات کو عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ شب قدر کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ شب قدر میں کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو شب قدر کو تلاش کرنے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔